قصہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب الہی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے قوم لوط پر عذاب الہی کا قصہ۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم، دلچسپ، سبق آموز اور ایمان افروز ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اسکپ نہیں کیجیے گا بلکہ آخر تک لازمی دیکھیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شہر صدوم کی ایک حسین اور دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے چار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگ پرندے اور آسمان پر تیرتے سفید اور بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی سنہری روپہلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر ہیں کہ جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانہ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف توقع آج جنگلی مرغ زری کی خوش کن بانگ میں خوف و اداسی کی جھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرے ہوئے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں، جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، باد صبا روٹ کر واپس ہو گئی۔ ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پوری طرح بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 35۔ صدوم شہر جو اب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، امورا، ادما، سبوہم اور بالغ یا یسوغر تھے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 615 سے 619۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور آمورا چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر صدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواہش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں
کہ اللہ مان الحافظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب اور فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجود بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ بحوالہ قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمن سیواری۔ عبد الوہاب النجار المصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط علیہ السلام کی بدکاری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر لینے کے لیے صدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا، میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاز تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزے چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 182۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ سورہ النمل، آیات 54-55۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ اور نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ اس بد عادت میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم تمام عالم میں صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورہ شعراء، آیات 160 سے 166۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ اور نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ سورہ شعراء، آیت نمبر 167۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ اور نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت اور پاکیزگی، طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ سورہ الاعراف، آیت نمبر 82۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگو، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ سورہ العنکبوت، آیت 29۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ سورہ العنکبوت، آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔
علامہ عمادالدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزیارات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے یہ راز فاش کر دیا جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 80۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ الحجر آیت نمبر 70۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 239۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بےتاب اور بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے۔ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 81۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوگر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زغر کہتے تھے۔ قصص ابن کثیر صفحہ نمبر 237۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 37۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز ایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔
جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ ان کے چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ بھی ان کو ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ کنز ایمان صفحہ نمبر 760۔ کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 82-83۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ بحوالہ کنز ایمان صفحہ نمبر 332۔ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق اور جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل حمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ اسٹیون کلوئنس-پروف نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 35۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سیاری رحمۃ اللہ علیہ توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ سدوم سے ہجرت کر کے سوگر کی بستی میں چلے گئے تھے، جو سدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوگر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ بحوالہ قصص القرآن صفحہ نمبر 205۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔